مذہبی کتابوں کے اندر انسانوں نے جب ملاوٹ کی تو انہوں نے خدا کے نام کو بھی بگاڑ کے رکھ دیا اور بیوقوف بنا دیا، اور اپنی مرضی سے جو چاہا خدا کا نام اس سے منسوب کر دیا۔ اسی لیے 21ویں صدی کے اندر جو کائنات کا خدا ہے، اصلی خدا اللہ واحد القہار، اس نے یہ کام کیا کہ اس نے اپنی مخلوقات کے ذریعے ہی اپنے نام کو خود ہی ریویل کر دیا بطور میریکل۔ کیوں؟ کیونکہ وہ دیکھ رہا تھا اتنے عرصے سے، صدیوں سے، اس کی زمین کے اوپر فزیکل ورلڈ میں وہ ماں کے پیٹ سے بچوں کو بنا کے نکالتا تھا باہر۔ ان کے ماں باپ ان کو یہودی، عیسائی اور مشرک اور کافر بنا رہے تھے۔ مسلمان کوششیں کر رہے تھے کہ ان کو بتائیں کہ سچا خدا اللہ ہی ہے، لیکن یہ کیا کرتے تھے کہ مسلمانوں کے خلاف دشمنیاں کرنا شروع کر دیتے، اور ابھی بھی کر رہے ہیں، 21ویں صدی میں بھی کر رہے ہیں۔ تو پھر کیا کرتے تھے یہ لوگ، یہ جو کافر ہیں، یہ مسلمانوں کو مارتے تھے، اور ابھی بھی مار رہے ہیں۔ دنیا بھر کے اندر بہت سارے ممالک میں دیکھا جائے کہ مسلمانوں کے اوپر کون ظلم کر رہا ہے، کون بم برساتا ہے، کون ان کی عورتوں کے ریپ کرتا ہے، کون ان کے بچوں کو مارتا ہے، کافر مار رہے ہیں، اپنی ٹیکنالوجی کے ذریعے مار رہے ہیں۔ جہاں ان کا بس چلتا ہے وہاں ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہیں، کہیں ایٹم بم کو یوز کرتے ہیں، کہیں میزائل کو یوز کرتے ہیں، کہیں فوجیں چڑھا دیتے ہیں اور مسلمانوں کو مارتے ہیں۔ اور دنیا بھر میں دیکھا جاتا ہے کہ ایسا ہو رہا ہے۔ کہاں نہیں دکھ رہا؟ میڈیا چینلز میں موجود ہے نا، سب کچھ پبلک ہے، یہ تو دنیا بھر کے لوگ جانتے ہیں کہ ہاں جی، جب مسلمانوں کو مارا پیٹا جاتا ہے اور کافر جب مار رہے ہوتے ہیں تو کافروں کا میڈیا منافقت کی چادر اوڑھ کر تقریباً سائلنس موڈ میں رہتا ہے، اس طرح سے واویلا نہیں مچاتا۔ لیکن جب مسلمانوں کی طرف سے کسی بھی ملک میں، کسی بھی جگہ، کسی شہر گلی میں کوئی کافر مر جاتا ہے یا کسی جنگ میں کچھ ہو جائے تو کافروں کا جو میڈیا ہے، کیونکہ 5 ارب سے زیادہ تو غیر مسلم ہے نا دنیا میں، تو کافروں کے جو میڈیا ہیں وہ چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں، اور ان کے جو پپٹس ہیں، پپٹس کہتے ہیں وہ پالتو، جیسے پالتو کتے نہیں ہوتے، تو وہ بھی اپنے اپنے میڈیا چینلوں پر اور ان جگہوں پہ جہاں پہ ان کا کچھ اثر و رسوخ ہے وہاں بھونکنا شروع کر دیتے ہیں مسلمانوں کے خلاف، کیوں کیا ایسا انہوں نے۔ لیکن یہی لوگ اس وقت سناٹے میں چپ ہو کے گیدڑ کی طرح چھپ جاتے ہیں کسی غار میں جا کے، جب جب کافر مل کر مسلمانوں کو مار پیٹ کر رہے ہوتے ہیں، تب ان کی چیخیں اس طرح نہیں نکلتی، کیونکہ ان کا دل میں ٹھنڈک بیٹھتی ہے جب مسلمان مرتے ہیں۔ لیکن جہالت کی انتہا یہ ہے کہ مسلمانوں کے خلاف اتنا ظلم و ستم کیا گیا، اتنا ظلم و ستم کیا گیا، اور اتنا جاری کیا ہوا ہے اور ابھی بھی رکھا ہوا ہے، کہ جب اللہ نے یہ سب دیکھا کہ یہ سب کر ہی رہے ہیں کافر و کفار، اور اپنی کتابوں کے ذریعے ان کے مذہبی پیشوا بیوقوف بنا رہے ہیں اپنی عوام کو، ہزاروں لاکھوں کروڑوں کے مجمع جمع کر کر کے ان کو بیوقوف بناتے ہیں، برین واش کرتے ہیں مسلمانوں کے خلاف، اور مصنوعی خداؤں کی پوجا پہ لگا رہے ہیں، تو اللہ نے بھی پھر اپنی مخلوقات کے ذریعے ریویل کر دیا اپنے نام کو، اصلی نام کو۔ پوری دنیا میں، پوری روئے زمین کے اوپر اس وقت صرف ایک سچی کتاب موجود ہے جو واحد 100% کلام الہی ہے، یعنی کہ خدا کا کلام ہے، وہ صرف قرآن ہے۔ اور میں قرآن کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، نہ میں قرآن کی کوئی آیت کا ریفرنس دے رہا ہوں اس وقت، میں تو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ قرآن کو بھی آپ بند کر کے رکھ دیں، آپ قرآن کو مت کھولیں، آپ قرآن کو مت دیکھیں کہ اس میں کیا لکھا ہے، ایک الفاظ نہ دیکھیں، اور دنیا کی باقی ساری کتابیں بھی بند کر دیں کہ ان میں کیا لکھا ہے، کیا ڈیٹیل ہے، چھوڑیں ان چیزوں کو۔ میں تو یہ پوچھتا ہوں کہ زمین، آسمان، بادل، ستارے، چرند پرند درند، انسان کسی نے تو بنائے نا، تو جو ایڈلٹس قسم کے انسان ہیں یہ تو جھوٹ بولتے ہیں، یہ تو جو دل چاہتا کتاب میں ٹھونک دیتے ہیں، یہ تو جو دل چاہتا فیری ٹیل اسٹوری بنا دیتے ہیں، یہی تو ان کے دل چاہ رہے ہیں تو ایک دوسرے کو مار رہے ہیں۔ تو مسلمانوں کے خلاف کیوں ہو رہا ہے؟ جب نیچر کے خدا نے نیچر کے ذریعے اپنے اصل نام کو ظاہر کر دیا، لکھ کر دکھا دیا، ان کے منہ سے گواہی دلوا کے بلوا دیا۔ جاؤ دیکھو گاڈ آف نیچر یوٹیوب چینل پر، اردو میں لکھنا ہے تو نیچر کا خدا اللہ، یا نیچر کا خدا ہی لکھ کے سرچ کر لو، آ جائے گا یوٹیوب چینل۔ جاؤ دیکھو نیچر کی مخلوقات سے اللہ کیسے بلوا رہا ہے، کوؤں کے منہ سے، بلیوں کے منہ سے، شیروں کے منہ سے، مرغیوں کے منہ سے، گائے کے منہ سے، نو مولود ماں کے پیٹ کے نکلے ہوئے بچوں کے منہ سے۔ کون بلوا رہا ہے؟ اللہ بلوا رہا ہے، کیونکہ وہ اللہ ہی کے نام کی گواہی دے چکے۔ اگر یاوے خدا تھا، اگر کرشنا خدا تھا، اگر عیسیٰ خدا تھا، اگر موسیٰ خدا تھا، اگر زیوس خدا تھا، یا اللہ کے سوا کوئی اور خدا تھے، تو وہ ان مخلوقات سے اپنے نام کی گواہی دلواتے، وہ ان مخلوقات کے منہ سے اللہ کا نام نکلنے سے روک لیتے، لیکن انہوں نے تو اللہ کی گواہیاں دیں۔ تو پریکٹیکل طور پہ یہ ثابت ہوا 21ویں صدی میں کہ اس کائنات کا، زمین و آسمان کا خدا صرف اللہ ہے، یاوے نہیں ہے۔ خدا کا نام، اصلی نام جو ہے، پرسنل نیم جو ہے وہ اللہ ہے، یاوے نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے خود ہی اپنا وہی نام ظاہر کیا ہے جو اللہ ہے، اور وہی نام مخلوق سے بلوایا ہے، نیچر کی غیر جانبدار مخلوق سے، کیا؟ اللہ، یاوے نہیں بلوایا۔ اگر اس کائنات کی اندر زمین و آسمان کی مخلوقات
نیچر کی غیر جانبدار مخلوقات یاوے کی گواہی دے دیتی نا تو میں سب سے پہلے یاوے پر ایمان لے آتا اور میں اللہ کا انکار کر دیتا. اگر نیچر کی غیر جانبدار مخلوقات کے ذریعے یاوے اپنی خدائی کو ثابت کرتا، لیکن یاوے اس کائنات کا خدا نہیں ہے، یاوے نام کا کوئی اس کائنات میں خدا نہیں ہے. اس لیے میں یاوے کو انکار کرتا ہوں، ریجیکٹ بھی کرتا ہوں اور صاف واضح دو ٹوک بتاتا ہوں کہ یاوے کے حوالے سے جو بات کتاب میں لکھی ہوئی ہے، کوئی کتاب میں لکھ رہا ہو یا مذہبی پیشوا کسی مجمع میں سنا رہا ہو، وہ جھوٹ بول رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے اپنی عوام کو، بیوقوف بنا رہا ہے اور سچے خدا سے گمراہ کر رہا ہے. اور اس سمے دنیا کے جتنے بھی غیر مسلم مذہبی پیشوائیں اور روحانی پیشوائیں، جادوئی پیشوائیں یا سائنسی پیشوائیں، یہ سب کے سب مل کر دنیا کی پوری 5 ارب سے زیادہ عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں جھوٹے اور مصنوعی خداؤں کے ناموں پر. اور اسی لیے دنیا کے تمام کفار اس وقت جس گمراہی میں مبتلا ہیں اور وہ جن لوگوں سے لڑ رہے ہیں جو مسلمان ہیں، وہ ان کے خلاف اپنی جنگیں جو کر رہے ہیں اس کو وہ بند کر دیں، کیونکہ مسلمان سچے خدا کے پیروکار ہیں. اور مسلمانوں سے جنگ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ خدا کو ناراض کر رہے ہیں، کیونکہ مسلمان جو سچے مسلمان ہیں، جتنے بھی نیک مسلم ہیں، جو غیر مسلموں کو تکلیف نہیں پہنچا رہا ہے، وہ صرف اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اور اپنے کام کاج سے کچھ کر رہے ہیں جو بھی کچھ کر رہے ہیں، لیکن ان کے ملکوں پہ جو تباہی پھیلائی جا رہی ہے اور جو کفار یہ سب کر رہے ہیں حرکتیں، وہ یہ نہ سمجھیں کہ وہ اللہ کو عاجز کر لیں گے. دیکھ لو کرونا کے ذریعے تو اوقات دکھا دی اللہ نے دنیا کے تمام بڑے بڑے ممالک کے لوگوں کو اوقات دکھائی ہے، اور اللہ نے پروف بھی کیا کہ اللہ ہی کنٹرولر ہے، کریٹر ہے. وہ ویسے بھی کریٹر ہے، لیکن کرونا کے ساتھ بھی اس نے میریکل ڈیمونسٹریٹ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، سب ثبوت موجود ہیں محمد ذیشان اچھا چینل پر کہ کرونا کے ساتھ بھی اللہ نے کیا میریکل ڈیمونسٹریٹ کیے ہیں. بڑی بونگیاں ماری جا رہی تھی کرونا کے حوالے سے بھی. میرے پاس کرونا امیونٹی ہے، ڈیوائن امیونٹی اللہ نے دی ہوئی ہے، اللہ کے حکم سے حاصل ہے. کہاں سے حاصل ہوئی؟ بڑے بڑے سائنسدانوں کے پاس نہیں ہے اس وقت ڈیوائن امیونٹی. اور جب کرونا کی ویکسین نہیں تھی اس وقت سے اعلان کیا ہوا ہے. کرونا کی ویکسین دنیا بھر میں کسی کے پاس نہیں تھی، تب سے اعلان کیے ہوئے ہیں، چیلنجز دیے ہوئے ہیں کرونا وائرس کے حوالے سے بھی. کہاں سے آئی؟ کیونکہ نیچر کا خالق اللہ ہے، نیچر کا کریٹر اللہ ہے، کرونا کا کریٹر اللہ ہے. لیکن کافروں کو یہ بات پسند نہیں آتی، کافروں کو یہ بات برداشت نہیں ہوتی، اس لیے بہت ساری ویڈیوز میری یوٹیوب چینل پر اور کچھ روحانی علاج سے ریلیٹڈ، کرونا سے جو ریلیٹڈ کیسز وغیرہ ہوئے تھے، انہوں نے ڈیلیٹ کی یوٹیوب چینل پر. ثبوت شیئر کیے ہوئے میں نے. کیونکہ مصنوعی خداؤں کے پیروکار اور جھوٹے اور مصنوعی اور امیجنری گاڈس کے جو پیروکار ہیں، جو سائنس ٹیکنالوجی کو ذریعے جنہوں نے کنٹرول کیا ہوا ہے زمین کے اوپر، جو کنٹرول دکھانا چاہ رہے ہیں اپنا، وہ سچائی کو چھپانا چاہتے ہیں، اپنی بائی فورس چھپانا چاہتے ہیں. ان کو سچ پسند تو ہے نہیں، برداشت ہوتا نہیں ہے. ایسی چیزیں جہاں پہ خصوصی طور پہ کرونا سے ریلیٹڈ جب آئیں، انہوں نے بائی فورس روکنے کی کوشش کی، اگنور کرنے کی کوشش کی اور بہت کچھ کیا، جس کی وجہ سے لاکھوں لوگ مر گئے دنیا کے اندر کرونا کے ہاتھوں. ٹھیک ہے، اگر یہ مدد لے لیتے مجھ سے، اگر یہ مجھ سے مدد لیتے، ان کے بڑے بڑے ڈاکٹر اگر مجھ سے مدد لے لیتے، ان کے بڑے بڑے سائنٹسٹ اگر میرے پاس آ جاتے، مدد لے لیتے اور اپنے انا اور تکبر سے نکل جاتے دور، تو ان کے رشتہ دار، ان کی ماں بہن بھائی رشتہ دار دوست یار احباب وغیرہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں اور دنیا کے جو دیگر انسان ہیں کبھی نہ مرتے اگر یہ مجھ سے مدد لیتے. انہوں نے نہیں لی، غرور کیا، تکبر کیا، بیٹھے رہے سائنس کی مالا جپنے کے لیے، اللہ کو جھٹلاتے رہے. اللہ کے جو نیک بندے ہیں دنیا کے اندر موجود، اولیاء اللہ اور پھر صحابہ کرام اور پھر انبیاء کرام وغیرہ اور پھر خود اللہ کا کلام قرآن، جو ہولی قرآن ہے، ہولی ورسز ہیں جس میں اللہ نے بہت پاور رکھی ہے، جب وہ اس کا مذاق اڑائیں گے، اس کو حقیر سمجھیں گے اور جہالت کا مظاہرہ کریں گے، تو پھر اللہ عبرت کا نشان بنانے میں کمال رکھتا ہے. اور اس نے دکھایا 21ویں صدی میں، اس نے دکھا دیا عبرت کا نشان بنا کے، لاکھوں لوگوں کو قبروں میں پہنچا دیا. اور وہ چاہے تو پوری دنیا کو مٹا سکتا ہے، وہ نئی مخلوق دوبارہ سے بنا سکتا ہے، اس کو کوئی نہیں روک سکتا. اس لیے میں بتا رہا ہوں 5 ارب سے زیادہ کافر جو دنیا میں ہیں، وہ یہ نہ سمجھیں کہ اگر وہ مسلمانوں کو مار رہے ہیں تو وہ مار رہے ہیں تو اس لیے کہ وہ اللہ کچھ کر نہیں سکتا. نہیں، اللہ نے ڈھیل دی ہوئی ہے، وہ دیکھ رہا ہے. وہ مسلمانوں کو آزمانا چاہتا ہے، اصل میں مسلمانوں کو بھی آزما رہا ہے. یہ کریں گے کیا؟ یہ کھڑے ہوں گے یا نہیں کھڑے ہوں گے اپنے دفاع کے لیے؟ کھڑے ہوں گے یا نہیں کھڑے ہوں گے اللہ کی سچائی کے لیے؟ کھڑے ہوتے ہیں یا نہیں اللہ کے وجود پر دنیا کے تمام کافروں کو بتانے کے لیے؟ انویسٹ کرتے ہیں اپنی دولت یا نہیں؟ اللہ بہت سارے مسلمانوں کو بھی آزما رہا ہے، اور بہت ساروں کو اس نے جو آزمایا اسی وجہ سے میں بتا رہا ہوں کہ کرونا کے ہاتھوں جو بہت سارے مسلمان مارے گئے، ان میں بہت سے مذہبی پیشوا بھی تھے، وہ ایسے نہیں مارے گئے. ان لوگوں تک بہت سارے اللہ کے دلائل، ناقابل شکست ثبوت پہنچے تھے. ٹھیک ہے،
اور مجھے اس لیے پتہ ہے کیونکہ مجھے تو پتہ ہے، کیونکہ کام تو میں ہی کر رہا ہوں اللہ کے فضل سے، اس حوالے سے ان تک پہنچائے تھے. انہوں نے انکار کیا، جھٹلایا، یہ اپنے تکبر میں رہے اور روایتی طریقے سے اسلام کے بارے میں تبلیغ کرنا چاہ رہے تھے. وہ اللہ کی نشانیوں کو چھپانا چاہ رہے تھے، وہ اللہ کی نشانیوں کو کافروں کو نہیں بتانا چاہ رہے تھے. سو جب اس چیز کی انتہا کر دی گئی دنیا بھر کے اندر، لمٹ کراس کر دی دنیا کے کافروں نے اور بہت سارے مسلمانوں نے بھی، سو پھر اللہ نے اپنے جو فیصلہ کیا، اس نے پھر کرونا بھیج کے دنیا کے لوگوں کے اندر بہت سے لوگوں کو عبرت کا نشان بنا دیا. اور اس واقعے کو، یعنی کہ کرونا کے ذریعے جو واقعہ پیش آیا، اس کو ایک یادگار بنا دیا، تاریخ کا ایک انوکھا واقعہ. انوکھا اس لیے کیونکہ کرونا کے ساتھ ساتھ لیجنڈ آف اللہ بھی آ گیا، بائی دا مرسی آف اللہ. اور پھر اس کے بعد اللہ نے جو میریکلز کی لائن شروع کی، جو ڈیمونسٹریشن شروع کی، وہ 21ویں صدی میں جس طرح پیش آئی ہیں تاریخ انسانی کے اندر، اس طرح کے واقعات اس طرح سے پیش نہیں آئے ہوں گے جس طرح سے لیجنڈ آف اللہ کے ذریعے اللہ نے پیش کروائے اور ویڈیوز پر پروف بنوائے اور پھر پورا یوٹیوب چینل کھڑا کروا دیا جس کو کہتے ہیں دا گیم آف لیجنڈ بائی اللہ واحد القہار. دیکھ لینا جا کر اگر یقین نہ ہے. لیجنڈ سے باتیں نہیں سناتا، لیجنڈ واقعات سناتا نہیں، لیجنڈ واقعات دکھاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ لیجنڈ کے واقعات بنوانے میں جس کی توفیق، مدد اور فضل شامل ہے، وہی اس کائنات کا سچا خدا ہے اور اس کا نام ہے اللہ. اس لیے لیجنڈ آف اللہ، بائی دا مرسی آف اللہ ان دا 21st سینچری، جس نے دنیا کے تمام باطل اور مصنوعی خداؤں کو شکست فاش کر دیا اللہ کے حکم سے، ہمیشہ کے لیے نشانی بنا دیا، ثبوت بنا دیے اور رکھ دیے پبلک کے لیے. جس کا دل چاہے ایمان لائے اللہ پر، جس کا دل چاہے کفر کرے، اور جو عقل استعمال نہیں کرے گا وہ کفر پہ مرا تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا. پھر بتا رہا ہوں، اللہ کے سوا کوئی اور خدا نہیں. اللہ اکبر.